السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہرگز تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنا مال میرے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ناظرین کرام، آج ہم لوگ مال اکٹھا، دولت اکٹھا کرنے میں کس طرح سے سرگرداں ہیں اور منہمک ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن دار بقا کے جانب رخصت ہو جانا ہے۔ بس مال مال ہم لوگ رٹے رہتے ہیں اور رٹتے رہتے ہیں، اسی میں منہمک رہتے ہیں۔ یقین جانیے کہ جو مال جائز اور صحیح راستے سے حاصل کیا جاتا ہے اور صحیح راستے پہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے اور جزا عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اس ضمن میں ایک بہترین واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ جعفر ابن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں اور مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کا گزر ایک بہترین اور شاندار محل کے قریب سے ہوا، جس محل کے قریب ایک حسین خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور کاریگروں کو، لیبروں کو مشورہ دے رہا تھا، حکم دے رہا تھا کہ اس مقام پر فلاں چیز بنے گی، اس مقام پر فلاں چیز بنے گی، اس جگہ پر یہ نقش و نگار بنیں گے، اس جگہ پر فلاں چیز بنائی جائے گی، یہ حکم دے رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کی نظر جب اس نوجوان پر گئی تو آپ نے کہا کتنا حسین و خوبصورت نوجوان ہے اور دنیا کے کاموں میں کس قدر یہ منہمک ہے اور دنیا کے کاموں میں کس طریقے سے اس کو انہماک ہے اور کس طرح سے یہ مشغول ہے۔ میری طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا مخلص بندہ بنا لے تو کتنا بہترین ہو۔ جب یہ جنتی جوان بن جائے گا تو کتنا خوبصورت معلوم ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اے جعفر، چلو اس نوجوان کے قریب چلتے ہیں۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے قریب گئے، ہم دونوں نے اس نوجوان کو سلام کیا، اس نوجوان نے جواب دیا سلام کا۔ حضرت مالک بن دینار اس سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ نوجوان حضرت مالک بن دینار کے نام سے واقف تو تھا، لیکن حضرت مالک بن دینار کی شکل سے اور چہرے سے واقف نہیں۔ وہ باتیں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ یہ حضرت مالک ابن دینار ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت آپ کی تشریف آوری کیسے ہوئی ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے اس نوجوان سے کہا اے نوجوان، یہ محل تو بنا رہا ہے تو یہ بتاؤ اس محل کے بنانے میں تمہیں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا حضرت اس میں 1,00,000 درہم خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا، وہ درہم مجھے دے دے، میں تجھے اللہ رب العزت کے یہاں اس سے بہترین اور عالی شان محل دلواؤں۔ سبحان اللہ۔
جو محل اللہ تبارک و تعالی کے امر کن سے تیار ہوا، جس کے خیمے اور قبے سرخ یاقوت کے ہیں، جس کے گاڑے مشک کے ہیں، جس محل سے بہترین مشک کی خوشبو آتی ہے، وہ محل تجھے عطا کیا جائے۔ کیا ہے تیرا ارادہ، کیا ہے تیری مرضی، بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا حضرت مجھے رات بھر کی مہلت چاہیے، صبح اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ حضرت مالک بن دینار تشریف لے آیا۔ رات میں حضرت مالک بن دینار اس نوجوان کے بارے میں سوچتے رہے، اس نوجوان کے فکر میں مستغرق رہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی، آپ پھر تشریف لے گئے اس نوجوان کے گھر پر۔ وہ نوجوان منتظر بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت تشریف لائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار جب اس نوجوان کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ کیا سوچا، کیا ارادہ ہے، کل کی بات تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضرت مجھ کو میری بات یاد ہے، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں مجھے بھی اپنا وعدہ یاد ہے، مجھے لا وہ 1,00,000 درہم مجھے دے دے۔ اس نوجوان نے وہ 1,00,000 درہم حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور قلم کاغذ بھی دے دیا کہ حضرت مجھے اس پر لکھ کر کے گارنٹی دے دیا جائے اور جنت کی ضمانت دے دیا جائے۔ آپ نے بھی اس پرچے پہ لکھ دیا کہ میں اس بندے سے اس شرط پہ درہم لے رہا ہوں کہ اسے انتقال کے بعد بہترین محل عطا کیا جائے گا، اور بہت ساری باتیں لکھی جو محل کے متعلق تھی۔ آپ نے وہ پرچہ لکھ کر کے اس نوجوان کو دے دیا۔ جعفر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ جب شام ہو گئی تو اس درہم میں سے اتنا بھی نہ بچا کہ ایک ٹائم کا کھانا لا سکتا۔ سبحان اللہ، 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز حضرت مالک ابن دینار جب فجر کی نماز پڑھا کر کے چلنے لگے تو آپ دیکھتے کیا ہے کہ محراب کے نیچے ایک پرچہ ہے۔ آپ نے اس پرچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کے ایک جانب جو آپ نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ لکھا ہوا تھا، اور دوسرے جانب بغیر سیاہی کے لکھا ہوا تھا کہ اے یہ پرچہ مالک ابن دینار کی برات کے لیے ہے کہ تو نے جو وعدہ کیا تھا اس نوجوان سے، اس نوجوان کو ہم نے وہ محل عطا کر دیا۔ حضرت مالک ابن دینار کو حیرت ہوئی، آپ سوچ میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اس جوان کی خبرگیری کرتے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ اس مکان میں ماتم ہے اور سارے لوگ سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں پر ایک نوجوان تھا، وہ کہاں ہے اور کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت گزشتہ کل اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی میت کو غسل دینے والا کون ہے، کفن پہنانے والا کون ہے، ذرا اس کو بلا کر کے لایا جائے۔ اس آدمی کو حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس نوجوان کی میت کو غسل دیا تھا اور اس کو کفن پہنایا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا اس پرچے کو جانتے ہو؟ اس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا۔
کہا حضرت یہ تو وہ پرچہ ہے جو وہ نوجوان انتقال ہونے سے پہلے مجھے دیا تھا، اور یہ بات کہہ کر کے دیا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس پرچہ کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ پرچہ آپ کے پاس کیسے؟ وہیں پہ بیٹھا ایک دوسرا نوجوان تھا، وہ کھڑا ہو گیا یہ بات سن کر کے اور کہا حضرت میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، مجھے بھی یہ لکھ کر کے پرچہ پہ دے دیجیے۔ حضرت مالک ابن دینار نے فرمایا وہ بات اب دور چلی گئی، وہ رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ وقت ٹل گیا، اب نہیں ہو سکتا۔ سنبھل کر ان فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے بھی پانی مانگ لیتے ہیں۔ جذب کے عالم میں جو نکلے لبے مومن سے، وہ بات حقیقت ہے تقدیر الہی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔